ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یا رسول اللہ بے شک اللہ نے آپ کو تمام غیب پر اطلاع دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور کے سامنے صحابی رسول کہتے ہیں وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ، اللہ نے آپ کو ہر غیب سے نوازا ہے۔ کوئی اس سے یہ مسئلہ نہ نکال لے کہ اللہ کے علم کے برابر ہو گیا حضور کا علم، نہیں، اللہ نے جتنا سکھایا ان سب کا سب، وہ سب پورے کا پورا اللہ نے سکھایا۔ کتنا سکھایا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں ان سب کو اگر تم قلم بنا لو۔ پہلے یہ بتائیے آپ کے کانپور شہر میں کتنے درخت ہوں گے؟ کبھی گنا؟ کسی کو نہیں معلوم۔ پورے آپ کے لکھنؤ میں کتنے درخت ہوں گے؟ پورے ہندوستان میں کتنے درخت، پوری روئے زمین میں کتنے درخت ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جتنے درخت سب کو قلم بنا لو، وَالْبَحْرُ يَمُدُّ، اور پورے سمندر کو سیاہی بنا، ایک پن، ایک قلم جس سے آپ 100-150 صفحات لکھتے ہیں، اس میں پانی کا پورا دریا نہیں، پوری دریا نہیں ہوتی، پورا برتن پانی کا نہیں ہوتا، 1-2 قطرے پانی کے ہوتے ہیں جس سے قلم بنتی ہے، اور 1-2 قطرے پانی سے 100-150 صفحات آپ لکھتے ہیں، تو ایک جگ پانی سے تو ہزاروں قلم بن جائیں گے، لاکھوں صفحات بن جائیں گے، ایک ندی پانی سے تو بے حساب قلم بن جائیں گے، پورے سمندر کو اگر سیاہی بنا لیں گے کتنا قلم بن جائیں گے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا مزید ایسے 7 سمندر بھی لے لو، زمین کے تمام درختوں کو لے کر قلم بنا لو، پورے سمندر کو سیاہی بنا لو، اور مزید 7 سمندر بھی لے کر سیاہی بنا لو، اور قرآن کی تفسیر لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، اے حبیب رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآن جس کی تفسیر کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا، وہ قرآن کریم جس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے پورے زمین کے درخت کو بھی لے لے، تمام سمندر کو بھی سیاہی بنا لے، مزید 7 سمندر بھی لے لے، اور تفسیر لکھتے چلے، تب بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اس قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہم نے الرحمن، رحمان نے اپنے حبیب کو سکھایا۔ جب اللہ نے سکھایا اب کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو لکھنے کے لیے اگر زمین کے تمام درختوں کو بھی استعمال کر لو گے، پورے سمندر کو بھی سیاہی بنا لو گے، اور نبی کا علم لکھنا چاہو سب ختم ہو جائے گا، حضور کے علم کو لکھ کر کمپلیٹ نہیں کر سکتے۔ جب حضور علیہ السلام کی ایک وصف، ایک کوالٹی، صرف علم، اس کو جب ہم ختم نہیں کر سکتے تو حضور کی تمام شان کہاں سے بیان کر سکتے؟ پوری شان ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کہوں۔ کیا ہے وہ؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ یا رسول اللہ آپ کے اوصاف تو ایسے ہیں کہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک۔ سبحان اللہ۔ کسی چیز کا ختم ہونا بھی عیب ہے، کسی چیز کی اینڈنگ بھی عیب ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف، یا رسول اللہ آپ کے اوصاف تو ایسے ہیں عیب تناہی سے ہیں بری، ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے۔ یہ بھی قرآن سے ثابت۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اے حبیب ہم نے آپ کے درجات دوسرے انبیاء کرام سے بڑھا دیا۔ کتنا بڑھایا یہ اللہ نے نہیں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1000 درجہ بڑھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 500 درجہ بڑھایا، حضرت آدم علیہ السلام سے 1,00,000 درجہ بڑھایا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ مطلق وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اللہ نے درجات بلند فرمائے، لاکھ بلند فرمائے، اللہ بہتر جانے، کروڑ بلند فرمائے، اللہ بہتر جانے۔ جب اللہ نے ہمارے سامنے کوئی لمٹ رکھی نہیں، ہم ہوتے کون ہیں حضور کی لمٹ باندھنے والے؟ جب اللہ نے کوئی لمٹ نہیں رکھی، ابھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری،
یا رسول اللہ آپ کے اوصاف ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے. جب آپ کی یہ شان ہے، حیران ہوں میرے شان میں کیا کیا کہوں. اب میں آپ کی شان میں کیا کیا کہوں. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہاں یا رسول اللہ، میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کی ساری مخلوق کے آپ ہی سردار ہیں، آپ ہی سب کے سردار ہیں. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس کو اور آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں: محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا، شان خدا، صلی علی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو، غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیر و بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، کن کن الفاظ سے میں آپ کو یاد کروں؟ خدا کہتے نہیں بنتی. ہم آپ کو خدا تو نہیں کہہ سکتے. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. اب کیا کہا جائے؟ نہ خدا کہہ سکتے نہ خدا سے جدا. کیا کہا جائے؟ تو جواب دیتے ہیں اگلے مصرے میں: خدا پر اس کو چھوڑا ہے. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے. وہی جانے کے کیا تم ہے. اللہ کے سوا کوئی آپ کا رتبہ جان ہی نہیں. وہی جانے کے کیا تم ہو. تو اگر کوئی یہ کہے کہ تم نے حضور کے علم کو اللہ کے برابر کر دیا، وہ بے وقوفی کا اپنی اظہار کرتا ہے. ہم نے ہرگز نبی کے علم کو اللہ کے برابر نہیں کہا. ہاں یہ ضرور کہا اللہ نے جتنا علم سے نوازا ہے اس علم کے برابر کسی کا علم ہو نہیں. پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، تمام جنات، تمام فرشتے، تمام انسان، سب کے علم کو اکٹھا کر لو تو بھی حضور کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. حضرت سعد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ. اللہ نے آپ کو تمام غیب پر اطلاع دیا ہے. یہ فرمایا حافظ ابن کثیر نے اس شعر کو لکھا ہے اپنی تفسیر میں. اور ساتھ ہی ساتھ امام ابی اعلیٰ نے معجم میں جو ہجری 307 کے ہیں، الحادث الطوال للطبرانی، امام طبرانی نے جو ہجری 360 میں وصال پائے، دلائل النبوہ میں ابو نعیم ہجری 430، اسی طرح معرفت الصحابہ میں بھی، اور تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر ہجری 571. ان تمام بزرگوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا. کیا پتہ چلا؟ جو عقیدہ صحابہ کا تھا وہی عقیدہ ان بزرگوں کا، اور وہی عقیدہ تمہارے امام حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں لکھا. الحمدللہ ہم نے حضور کو غیب کا علم جاننے والا جانتے ہیں، مانتے ہیں، تو ہمارا عقیدہ صحابہ کے عقائد کے موافق ہوا. لیکن انگلش ورژن میں اور مختصر ورژن کی ابن کثیر میں اس آیت کریمہ کے تحت وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، سورہ احقاف کی اس آیت کریمہ کے تحت پوری حدیث ہی کو نکال دیا. پوری حدیث ہی کو نکال دیا. وہ اشعار بھی نکال دیے جو حضرت سعد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی شان میں حضور کے سامنے بیان فرمائے. اب سوال یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ تم میرے بارے میں یہ کہتے کہ اللہ نے مجھے غیب کا علم دیا؟ یہ تو غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا بلکہ اپروو فرمایا. اور جہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کو علم غیب ہے وہ جھوٹا ہے، ہم سیدہ عائشہ کی بات کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی ان کی بات حق مانتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور کا جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے نہیں اپنی ذات سے ہے تو وہ جھوٹا ہے. جو یہ مانے کہ اللہ کی عطا سے ہے وہ تو حق ہے، وہ تو ماننا ہی پڑے گا. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں سیدہ عائشہ سرکار کے علم غیب کو نہیں مانتی تھی تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگاتی ہیں. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے اپنے رسولوں کو غیب دیا. اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ، اللہ رسولوں کو غیب دیتا ہے. اللہ نے فرمایا
تو کیا پتا چلا اگر تم سیدہ عائشہ کی روایت کو لیتے ہو کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کو غیب بات غیب جاننا یہ جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، تو اس کا مطلب تم سیدہ عائشہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ قرآن کی اس آیت پر ایمان نہیں رکھتی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ام المؤمنین قرآن پہ ایمان نہ رکھتی ہو ہی نہیں سکتا۔ پتا کیا چلا؟ یقیناً سیدہ عائشہ صدیقہ بھی حضور کے غیب کو مانتی تھی، لیکن فرق اتنا ہے جو یہ کہے کہ ذاتی طور سے جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ ہم نے یہ کب کہا کہ جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ اپنے طور سے ملا ہے، اپنی طرف سے ملا؟ نے کب کہا جس کو جو بھی ملا ہے اللہ کی عطا سے ملا ہے، اور یہ بات بھی ہم کہتے ہیں اور یہ بھی حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں اللہ ہی سب کو دیتا ہے، لیکن اللہ دیتا اپنے حبیب کے وسیلے سے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا نے فرمایا واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ میں تو خالی تقسیم کرنے والا ہوں۔ دوسروں نے ترجمہ کیا میں تو خالی تقسیم کرنے والا، یہ نہیں ہے۔ انما انا قاسم، بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کی تمام نعمتیں سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے، اپنے حبیب کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کو صرف میں نہیں کہتا، ہمارے علماء نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت نے صرف نہیں کہا، امام سیوطی نے صرف نہیں کہا، امام سبکی نے صرف نہیں کہا، بلکہ وہابیوں کے امام ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم جوزی نے بھی کہا کہ دنیا اور آخرت میں، صرف دنیا کی بات نہیں، دنیا اور آخرت میں جس کو جو کچھ بھی نعمتیں ملتی ہے، تمہارا امام کہتا ہے ابن قیم جوزی، دنیا اور آخرت میں جس کو جو بھی نعمتیں ملتی ہے اللہ اپنے رسول کے ہاتھوں سے دلواتے ہیں، حضور کے ہاتھ سے ملتی ہے۔ اب جو تمہارے امام نے کہہ دیا، اب اگر ہمارے امام اہل سنت نے یہ کہہ دیا تو تعجب کی کون سی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا، بتا دے کوئی کسی اور سے بھی کچھ پایا، جسے ملا جو ملا وہ ملا مدینے سے، ہر بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو سب کچھ وسیلے سے ملتا ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، حدیث کی روشنی میں کہا، اس لیے کہ ہمارے آقا نے فرمایا اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب انٹرنیشنل سکولز میں آپ کے یہاں شاید ابھی تک نہ آیا ہو، لیکن ہمارے سری لنکا میں اور آپ کے بنگلور میں، چنئی میں، جہاں انٹرنیشنل سکولز جو وہابیوں کے سلیبس جہاں پڑھائے جاتے ہیں، وہاں سکولوں میں یہ بک پڑھائی جاتی ہے، اسلامک ایڈوکیشن سیریز۔ اس میں یہ آیت کریمہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ فرما دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ فرما دیجئے کہ میں نفع و نقصان کا مالک نہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے علم غیب ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو مس کوٹ کرتے ہیں، بے شک اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے مالک نہیں بنایا، اللہ نے مجھے غیب نہیں دیا، بلکہ حضور کا یہ فرمانا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ نفع نقصان میری طرف سے ملتا ہے یہ میرے اپنے نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہے، اور جو غیب میں بتاتا ہوں وہ بھی میرے اپنی ذات سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے بتاتا ہوں۔ معنی کچھ اور ہے اور یہ پیش کچھ اور کرتے ہیں۔ اس کتاب کو پیش کر کے یہ لکھتے اس آیت کو پیش کر کے کہ دیکھو اللہ نے فرمایا نبی کو کہ آپ فرما دیجئے میرے پاس غیب کا علم نہیں، میں خزانوں کا مالک نہیں۔ اب بچوں کے ذہنوں میں یہ عبارتیں آ گئی، ان کے یہ انفارمیشن آ گئے کہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا نبی کو نہ علم غیب ہے نہ ہی خزانوں کے مالک ہے۔ اب بچے کہاں تفسیر دیکھنے جائیں؟ اسکول کے بچے کب تفسیر دیکھنے جائیں گے؟
آپ اگر بچوں کو ابھی سے نہیں سنبھالیں گے، یہ 10-12 کلاسز پڑھ کے آئیں گے تو کہیں گے امی ابو آج تک تو آپ غلط کر رہے تھے، صحیح عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو غیب نہیں دیا۔ دیکھو قرآن کریم کی یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا حضور سے کہ آپ فرما دیجئے میں نفع و نقصان کا مالک نہیں، میں خزانوں کا مالک نہیں۔ یہ اس طرح مسکوٹ کر کے اپنے آپ کے بچوں کے ایمان کو خراب کرتے ہیں اور آپ کے بچے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ابھی سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارے نبی کبھی قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں؟ کبھی ہمارے آقا قرآن کے خلاف جا سکتے ہیں؟ جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضور علیہ السلام قرآن کے خلاف گئے وہ تو کافر ہو جائے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے یہاں اللہ نے فرمایا آپ فرما دیجئے میں خزانوں کا مالک نہیں، میں نفع و نقصان کا مالک نہیں، لیکن دوسری جگہ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے میرے ہاتھوں میں خزانوں کی چابیاں دی گئی۔ ایک طرف حضور فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ میں خزانوں کا مالک نہیں، اور دوسری جگہ حضور ہی فرماتے ہیں مجھے خزانوں کی چابیاں دی گئی، میں خزانوں کا مالک ہوں۔ خود حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہاں بظاہر تعارض ہوا، حقیقت میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں، مطلب یہی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے اپنے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو کچھ ہے وہ میرے پاس ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ اور خزانوں کے مالک حضور ایسے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ ہیں، دو جہاں کی نعمتیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، کیا ہے وہ اللہ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور علیہ السلام تو ایسے مالک و مختار ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی جنگ میں آنکھ نکل آئی تھی، کسی ڈاکٹر سے آپ مشورہ لینے جائیں گے اگر آنکھ نکلے گی تو کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ صحابی رسول اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آئے آنکھ کو ہاتھ میں لے کر یا رسول اللہ میری آنکھ میرے جسم سے الگ ہو چکی، میری آنکھ میری ہاتھ میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ تو نہیں فرمایا جاؤ کسی ڈاکٹر کے پاس کسی طبیب کے پاس، بلکہ اپنا لعاب دہن لگا کر فکس کر دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ سے جو آنکھ مجھے فکس کر دی گئی اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور پہلی آنکھ سے زیادہ اس میں روشنی۔ اسی طرح ایک صحابی کے پیر میں فریکچر ہو گیا تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، یہ نہیں فرمایا کہ کسی آرتھوپیڈک کے پاس جاؤ بلکہ اپنا لعاب دہن ڈالا، پیر پہ ہاتھ پھیر دیا، ان کا پیر سیٹ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے خدمت کے لیے، حضور نے فرمایا اے ربیہ سل ما شئت، مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگا۔ حضور نے یہ فرمایا how can I give you this؟ میں یہ کیسے دے سکتا ہوں یہ نہیں فرمایا بلکہ پوچھا اب غیر ذالک کچھ اور چاہیے؟ جنت تو دے دی کچھ اور چاہیے؟ تو ہمارے آقا تو ایسے مالک ہے جس کی ترجمانی کرتے ہوئے سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان دامت برکاتہم العالیہ یوں فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی بات کر دے، ارے خالی جنت نہیں بھری جنت کی بات کر دے، جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہی بات کر دے۔ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ہمارے بزرگوں کے یہ اشعار یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ الحمدللہ حضور کا عالم غیب ہونا، حضور کا مالک و مختار ہونا ہم نے قرآن اور حدیث سے ثابت کیا۔ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ، ان لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں۔ کہتے یہ ہے کہ they are following صحابہ، کہتے یہ کہ یہ they are following قرآن اور حدیث، ان ریالٹی نہ قرآن سے ان کا کوئی تعلق، نہ حدیث سے کوئی تعلق، اور نہ ہی کسی صحابی کے عقیدے سے ان کا کوئی تعلق۔ الحمدللہ ہم غلامان امام احمد رضا، ہم غلامان خواجہ غریب نواز، ہم غلامان غوث اعظم، اللہ کے فضل و کرم سے اس راستے پر ہے جو راستہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اور آگے بڑھتے صحابہ کرام نے کیا یہ عقیدہ رکھا تھا کہ میت انتقال کے بعد ہماری آواز کو سنتی بھی ہے اور وہ آواز سناتی بھی، دو چیز، سنتی بھی ہے اور کلام بھی کرتی ہے۔
ان دونوں پر صحابہ کا عقیدہ تھا کہ لیکن آج نجدی آپ کو کیا کہتے ہیں؟ نبی نہیں سنتے کہتے کہ غوث اعظم کو پکارتے ہو وہ نہیں سنتے، حضور علیہ السلام نہیں سنتے، انتقال کے بعد سننے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، جبکہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، ظاہری ترجمہ اے نبی تم قبر والوں کو نہیں سنا سکتے، حقیقت میں قبر والے مراد نہیں، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ جو آپ پر ایمان نہیں لائے وہ مردوں کی طرح، جو آپ پر ایمان نہیں لائے وہ راہ راست پر نہیں آئیں گے، وہ آپ کی بات کو نہیں سنتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قبر والے نہیں سنتے، اگر یہ ہوتا کہ قبر والے نہیں سنتے تو ہمارے آقا ہمیں تعلیم کیوں دیتے السلام علیکم یا اہل القبور، آسمان پہ جاؤ تو مردوں کو سلام کرو، یہ تعلیم دیتے ہی کیوں؟ نہ سنتے ہو تو یہ تعلیم کیوں دیتے؟ پھر ان کا یہ کہنا نہیں حضور علیہ السلام ہمارے درود کو نہیں سنتے، ہم درود پڑھتے ہیں تو فرشتہ پہنچا دیتے، یہ کہتے کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے، آپ پر سلام بھیجا ہے، لیکن نبی نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے۔ ارے نبی سنتے نہیں تو فرشتے پہنچاتے کس لیے؟ اگر حضور سنتے نہیں تو فرشتے پہنچاتے کس لیے؟ سنتے ہیں تبھی تو پہنچاتے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ تمہارے کہنے کے مطابق کہ فرشتے پہنچاتے ہیں، سننا تو ثابت ہو گیا۔ ہم تو سننے ہی کی بات کرنے آئے، حضور کا سننا تو ثابت ہو گیا۔ آئیے صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، جو آیت کریمہ یہ پیش کرتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ اور فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اسی آیت کریمہ کے تحت انہی کے امام حافظ ابن کثیر نے 2-3 حدیثیں نقل کی، اس میں سے ایک یہ مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، جو شخص اپنے کسی بھائی کی قبر پر جاتا ہے جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا، جب وہ قبرستان جاتا ہے اپنے بھائی کی قبر پہ تو اب بھی قبر والا اس کو پہچانتا ہے، اور جب اسے سلام کرتا ہے تو وہ قبر والا اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ ایک اور حدیث جس کا مفہوم یہ، جب ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے بھائی کی قبر پہ جا کر وہاں قریب بیٹھتا ہے، بیٹھنا بھی ثابت قبر کے قریب، وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ، قبر کے قریب بیٹھنا بھی ثابت، جب تک بیٹھا رہتا ہے مردہ یعنی میت کو سکون ملتا ہے، میت کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیے حدیث پاک میں یہ کہ آپ قبرستان جائیں کسی بھائی کی قبر پہ جو آپ کو دنیا میں تھا پہچانتا تھا اب بھی پہچانتا ہے، آپ کے سلام کو سنتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، آپ قبرستان جا کے ان کے پاس بیٹھتے ہو تو اس کو سکون ملتا ہے۔ پہلے مجھے یہ بتائیے آپ میں سے آپ اپنے والدین، دادا، دادی، رشتہ داروں کی قبروں میں مہینے میں کتنی مرتبہ جاتے ہیں؟ روزانہ جانے والا کوئی ہے؟ ماشاءاللہ۔ ہفتے میں 1 مرتبہ جانے والے اور سال میں 1 مرتبہ جانے والے زیادہ ملیں گے۔ دیکھیے بھائی قبرستان جانے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم یہ کہ جو شخص اپنے والدین کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم، جو شخص بار بار اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے، بار بار جیسے فریکوینٹلی آنا جانا رہتا ہے، روزانہ جائے، ہر 2-3 دن میں 1 مرتبہ جائے، جب بھی موقع ملے جاتا ہے، جو بار بار والدین کی قبر پہ جاتا ہے جب اس کا انتقال ہوگا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئے۔ اب اگر ہم چاہیں کہ فرشتے ہماری زیارت کو آئے، ہمارے انتقال کے بعد فرشتے ہماری قبر کی زیارت کرے تو ہمارے لیے آسان نسخہ ہمارے آقا نے بتا دیا، کیا کہ والدین کی قبر کی بار بار زیارت کیجیے۔ اب اتنی عظیم چیز اس سے آج ہمیں روکا جاتا ہے۔ پھر قبرستان جا کر سلام کرنے کا حکم، آپ کیا کہتے ہو؟ یہ لوگ بھی جب پڑھاتے ہیں تو حدیث السلام علیکم یا اہل القبور، اے تمام قبر والوں تم پر سلام۔
ہم نے جب یا رسول اللہ کہا تو کہتے کیا ہے؟ یا رسول اللہ کہنا شرک، یا کہنا یہ شرک، لیکن قبرستان میں تمام عام مردوں کو یا اہل القبور کہہ کے پکارے تو شرک نہیں۔ ایک اللہ کے رسول کو پکارنا شرک یا کہہ کے، لیکن ایک ہی ساتھ آپ کے قبرستان میں 100 مردے ہوں گے، 1000 ہوں گے، لاکھوں میں ہوں گے نا، تو آپ لاکھوں کو ایک ہی ساتھ سلام بھیجتے ہو، لاکھوں کو ایک ہی ساتھ یا کہہ کے پکارتے ہو، اس کو تو شرک نہیں کہتے، صرف سرکار کو بلاتے ہیں تو شرک کہتے۔ اچھا پھر قبرستان کوئی 100 میٹر تو نہیں، 50 میٹر تو نہیں، کوئی قبرستان 1 کلومیٹر لمبا ہوتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ تو آپ اگر گیٹ کے پاس رہ کے السلام علیکم یا اہل القبور کہیں گے تو آگے پہلی قبر والا بھی سنے گا، آخری قبر والا بھی سنے گا۔ تم کہتے ہو کہ دور سے نہیں سن سکتے نبی، ارے آپ مسلمان دور سے سنتا ہے، اس لیے کہ قبرستان جا کر یہ سلام کرنے کا حکم ہے۔ اچھا آپ نے سلام کیا، حدیث بتاتی ہے کہ وہ جواب دیتا ہے فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ حضور نے فرما دیا، جب ہمارے آقا نے فرما دیا تم مانو یا نہ مانو ہم تو مانیں گے، وہ جواب دیتا ہے، ہم سنتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کبھی آپ نے قبرستان میں کسی سے آواز سنی وعلیکم السلام کی؟ اللہ کے اولیاء کی بات الگ ہے، عام مسلمان قبرستان پہ سلام کرتے ہیں تو ہم جواب ان کا نہیں سنتے، لیکن وہ ہمارے سلام کو سنتا ہے تبھی جواب دیتا ہے، ان کے جواب کو ہم نہیں سنتے۔ ہم زندہ کہلانے والے، زمین کے اوپر چلنے والے، ہم کو زندہ کا ٹائٹل دیا گیا، پھر بھی ان کے سلام کو ہم نہیں سنتے، اور ان کو مردے کا ٹائٹل دیا گیا، اس کے بعد بھی وہ ہمارے سلام کو سنتے۔ وہ زمین کے نیچے ہے، اوپر سے مٹی لگا دی ہے، اوپر سے آپ نے وڈ بھی لگا دیا گیا، چٹائی بھی بچھا دی گئی، مٹی بھی لگا دی گئی، زمین کے نیچے رہ کر وہ آپ کو سنتا ہے۔ آپ زندہ کہلانے والے ہو کر بھی ان کے سلام کے جواب کو نہیں سنتے۔ طاقتور کون ہو؟ ہم یا وہ؟ کون طاقتور؟ وہ طاقتور ہو۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو کرے، حدیث کا انکار ہو۔ ہمارے آقا نے فرمایا وہ سلام کا جواب دیتا ہے، تم اگر نہیں مانتے تو تمہارا پرابلم ہے۔ اب مجھے بتائیے ایک عام مسلمان ہمارے سلام کو سنتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، اور تم کہتے ہو دور سے سلام کرو تو نبی نہیں سنتے، یہ کہاں کا انصاف؟ جب عام مسلمان سنتا ہے، نبی کی شان میں تمہارا یہ کہنا کہ حضور دور سے نہیں سنتے، چونکہ ان حدیث پاک سے عام مسلمان کا سننا ثابت ہوتا ہے۔ جب عام مسلمان کا سننا ثابت ہو گیا تو آٹومیٹیکلی اولیاء کرام کا سننا بھی ثابت ہو گیا، انبیاء کرام کا سننا بھی ثابت ہو گیا، اور امام الانبیاء حضور علیہ السلام کا سننا بھی ثابت ہو گیا۔ چونکہ یہ سب ثابت ہو گیا اور یہ اس چیز کو نہیں مانتے، اس لیے انہوں نے نئے ورژن میں اور اسی کا انگلش ورژن میں اس آیت کے تحت ان تمام حدیثوں کو ہٹا دیا۔ یہ جتنی بھی حدیثیں مردہ سننے کی ہیں ان سب کو کتابوں سے ہٹا دیا، اور یہ حدیث پاک صرف حافظ ابن کثیر نے نہیں لکھی بلکہ ابن ابی دنیا ہجری 281، الاستذکار امام ابن عبد البر مالکی ہجری 463، سیدنا امام غزالی ہجری 505، امام قرطبی ہجری 671، اور ان کے امام ابن تیمیہ نے بھی لکھا۔ امام ابن تیمیہ ان کا، اس نے بھی اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم اور منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ مردہ سنتا ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی میں، ملا علی قاری نے میقات میں ان حدیثوں کو نقل فرمایا، لیکن ان لوگوں نے نئے ورژن سے اور انگلش ورژن سے مردے کے سننے والی تمام حدیثوں کو ہی ہٹا دیا۔ کیوں ہٹا دیا؟ ظاہر ہے عام مسلمان کا سننا ثابت ہو جائے گا تو نبی کا تو وجب اولاد ثابت ہو جائے گا، اور یہ نبی کا سننا نہیں مانتے۔ اب مجھے بتائیے ان بزرگوں نے لکھا کیوں؟ صحابہ نے بیان کیا تبھی لکھا، تو صحابہ کا یہ عقیدہ تھا مردے سنتے ہیں، ہمارا بھی وہ عقیدہ ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں۔ اب صحابہ کے عقیدے کے ہم موافق ہوئے یا وہ موافق ہوئے؟ کون موافق ہوا؟ وہ مخالف ہوئے،
وہ خود مخالف ہے اور کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وہ خود مخالف ہے، کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ ارے قرآن اور حدیث میں چوری تو انہوں نے کی۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔